اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ 5واں لیکچر ہے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 9واں رکوع شروع سے، اس کا ترجمہ۔ یہ دوسرا پارہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اچھا جی، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں حج کے حوالے سے کہ حج ایک عبادت ہے۔ صحیح ہے، جب حج میں جاؤ تو فرمایا کہ آپ اپنی مطلب جو خواتین ہیں، بیویاں ہیں، اگر آپ کی ساتھ بیوی ہے تو کوئی ان سے ایسا کلام نہ کرو جو فحش کلام میں آئے، اور اسی طرح کسی اور سے بھی ایسا کلام آپ نے نہیں کرنا۔ پھر فرمایا ہے فسق و فجور، مطلب گناہ اور برائی کے کاموں سے بچے، اور پھر فرمایا جدال سے بچنا، یعنی کہ اپنے ہم سفروں سے یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنا۔ ظاہری بات آپ کو پتہ ہے جب بہت زیادہ لوگ آئے ہوں تو کہیں نہ کہیں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حد درجہ تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ زاد راہ لو، مطلب کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے تھے کہ جو کہ خالی ہاتھ چلے جاتے تھے اور وہاں پہ لوگوں سے بھیک مانگتے تھے یا لوگوں سے مانگ مانگ کے گزارا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ پر توکل اچھی بات ہے، لیکن ظاہری اسباب کو بھی استعمال کیا کرو۔ بہرحال، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک احسان بھی بتا رہے ہیں نا کہ میں نے دیکھو تمہیں ہدایت دی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم میرا کہنا بھی مانو۔ اب یہاں پہ تھا کہ بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پہ چلایا اس کا حج ہی ضائع ہو چکا ہوگا، تو فرمائیں کہ تم کر سکتے ہو، لیکن حج کے معاملات میں تمہارے اگر کوئی فرق نہ آئے تو پھر تم کر سکتے ہو، جیسے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ بھی تم دے سکتے ہو نا، اور ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں۔ مال بذات خود تو بری چیز نہیں ہے، ہاں لوگ اس کو اگر برے کاموں میں استعمال کریں تو وہ بری بات ہے۔ اور اس کے آگے پھر بات بیان فرمائی مشعر حرام کیا ہے۔ مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے فرمایا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے، لہٰذا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے چلتے ہیں، فرمایا پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ قریش کے جو لوگ تھے نا وہ اپنے آپ کو بہت امیر اور بہت بڑا رئیس سمجھتے تھے نا، تو قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے تھے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے، جیسے آج بھی کئی امیر لوگ ہیں نا، وہ کہتے جی ہم نہیں یہ کام کرتے، ہم تو بس یہ کریں گے اور وہ کریں گے، جیسے آج بھی مشہور ہو چکا ہوا ہے غریبوں کا عمرہ، امیروں کا عمرہ، اسی طرح غریبوں کا حج، امیروں کا حج۔ تو یہ بڑی ہمارے یہاں پہ یہ آ چکی ہوئی ہے یہ چیزیں، حالانکہ اسلام جو ہے، اسلام کہتا ہے کہ جی اسلامی احکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے، اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر و غریب، گورے کالے، عربی اجمی، سب کے لیے اسلام کے احکام برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت پریشان تھے جس نے چوری کی تھی، لوگ کہنے لگے کہ اس بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے۔ بعض آدمیوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوائے ایسی ضرورت اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور ان کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض فرمائی
تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، تو اس کو سزا دیتے۔ یہ دیکھیں کتنی تاریخی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، کتاب احادیث الانبیاء میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ یار ہم امیروں کے جو ہے غلطیاں چھپا لیتے ہیں اور غریبوں کی معاملات جو ہے اس کو بہت بڑا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہمیشہ کو اپنے برباد تب ہوتی ہیں جب طاقتور امیر جو ہوتا ہے اس کی غلطی بھی چھپا لی جائے اور غریب کی چھوٹی سی بات کو بھی اوپر لے آیا جائے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ کرو اللہ کا ذکر۔ کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے بعد جو تھے نا وہ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے تھے، ہمارے بڑے فلاں، ہمارے بڑے فلاں۔ تو فرمائے کہ نہیں، بلکہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو اور اللہ کے محبوب کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ کرام تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے میں سے لوگ جائیں، اللہ پاک نصیب فرمائے، تو ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا بھی خوبصورت مانگو، دنیا کی بھلائی بھی مانگا کرو اور اپنی آخرت کی بھلائی بھی مانگا کرو۔ تو میں اور آپ ہم سب بھی اللہ پاک سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی بھلائی مانگا کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تو پھر اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا، اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کرے 2 دن میں نہ چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ بشارت پرہیزگار کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور مراد یہ ہے کہ منام قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اب یہ حج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں نا ساری ابھی، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلا اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین محترم، شان نزول یہ ہے کہ اخنس بن شریک ایک منافق تھا جو نبی پاک ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعویٰ کرنا، قسمیں کھانا، لیکن وہ در پردہ کیا کرتے تھے، اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک بھی کیا اور ان کے کھیتوں کو آگ بھی لگائی تھی۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لینا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، امریکہ، یورپ اور دوسرے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، منافقین کیا کچھ نہیں کرتے، اوپر سے کہتے ہیں جناب ہم سے بڑا جو ناموس رسالت کا پہرے دار کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا یہ کوئی نہیں، ہم نے تو بڑا اچھے کام کیے، لیکن در پیدا وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں ان سے، اور اسلام کی ہر چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسلام کو ڈائریکٹ نہیں برا بھلا کہتے، قرآن پاک کو تو کہتے ہیں یہ مولوی کی باتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہایت درجہ منافق ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے بھی معاشرے میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ تو خاندانوں میں بھی فساد برپا کرتے ہیں، نہیں جی ہم تو صلح کروانے والے ہیں، لیکن در پردہ ایسی ایسی باتیں لگا جاتے ہیں جس سے لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے مزید بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کم از کم سوچنا چاہیے ذرا رک کے اپنے دماغوں سے کہ یار یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، یہ جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے، تو یقین جانیے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی حق ہے اور سچ ہے، اور ہمیں اسی پر ہی عمل کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے۔
مطلب یہاں پہ تو آپ اندازہ کر لینا، اگر آج ہم کسی لڑکے کو لڑکی کو سمجھائیں کہ بھئی یہ برے کام مت کرو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور نہیں یار مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، پیر صاحب چھوڑیں پڑا، آپ کو کیا پتا، کوئی عام آدمی کسی بڑے چودھری کو سمجھا نہیں سکتا، کوئی عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے نا، کوئی امیر ہو جائے تو ہم اسے سمجھا نہیں سکتے کہ بھائی تم یہ جو باتیں ہیں غلط کر رہے ہو۔ مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا۔ اگر ہمارے یہاں پہ کوئی بڑے بوڑھے ہوں اور وہ غیر شرعی کام کر رہے ہوں، اگر ہم ان کو سمجھا دیں اور نہیں تمہیں کیا پتہ، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، تو جسے سمجھاتے ہیں وہی گلے میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی حق اور سچی قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہے تو ہمیں رک کر سننا چاہیے کہ یار یہ اپنی نہیں، تو اللہ کی بات کر رہا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں سننا چاہیے، اس میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہوگی۔ ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں نا صحابہ رسول جن کو توبہ نعوذ باللہ ایک کوئی فرقے ایسے بھی ہیں جو برا کہتے ہیں، تو وہ ذرا غور کریں، یہ جو شان رسول ہے، صحابی رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل کی گئی کہ مکہ معظمہ سے جب وہ ہجرت کرنے لگے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے مدینہ پاک میں، اب اندازہ کریں اس دور میں بڑے ظلم و ستم کیے جاتے تھے مسلمانوں پر، تو قریشی کچھ لوگ جو تھے وہ ان کے پیچھے آئے ان کو پکڑ کے مارنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں تیر بھی ماروں گا، جب میرے تیر خالی ہو جائیں گے ترکش سے تو میں تمہیں تلوار سے بھی تمہارے پر وار کروں گا اپنی جان کو بچانے کے لیے، ہاں اگر تم میرا مال چاہو جو مکے میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیں، تو میرا راستہ نہ روکو، میرے جان کے بدلے میرا مال لے لو، تو وہ اس پر راضی ہو گئے چلے، تو تب یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ اندازہ کریں صحابہ کی شانیں بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک میں، کاش کے لوگ سمجھ جائیں نا، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نا تو یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بیان فرمائی۔ پھر آگے چلتے ہیں، ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جو شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کا شان نزول بھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ وہ یہودی تھے اور مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ 2-3 باتیں ایسی تھی جن پہ وہ توریت کی اس میں باتوں پہ عمل کرتے تھے، تو فرمایا کہ نہیں تم ٹوٹلی مسلمان ہو جو، یہ نہیں کہ کچھ باتیں ان کی ماننی کچھ مسلمانوں کی مان لی، تو ایسا نہیں کرنا۔ جیسے ہمارے میں سے بھی آج کچھ ایمان کی کمزوری ہے نا، وہ داڑھی نہیں رکھنی میں نے، اچھا میں نے جی جناب جیسے انگریز لباس پہنتے میں نے ویسے پہننا ہے، یا میں نے جیسے فلانے مذہب کے، تو کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرمایا کہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، جب مسلمان ہو گئے تو سیرت صورت ظاہر باطن عبادات معاملات رہن سہن میل برتاؤ زندگی موت تجارت و ملازمت سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے، مطلب ان کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے، یہودی نہیں کھاتے تھے نا۔ اسی طرح جیسے کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے گائے کی قربانی نہیں کرنی ہے، ہندوؤں کو پسند نہیں ہے، تو یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہستہ آواز سے دینا سب اسی میں داخل ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاملات کرنے چاہیے۔ پھر فرمایا اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ جب آپ کے پاس ظاہری اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات دے دیے تو پھر آپ کو کون سی چیز ہے جو عمل سے روکتی ہے؟ یہ اپنی جھوٹی اناؤں کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے نا۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹا دیے جاتے ہیں۔ مطلب لوگ جو ہیں پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آئے پھر عمل کریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈنڈے سے مانتے ہیں، پیار سے نہیں مانتے نا باتیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمہیں جب ہر چیز بتائی جا رہی ہے کھول کھول کے پھر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے، تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، مطلب دیکھو کہ بنی اسرائیل جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء دیے اور انبیاء نے کتنی معجزات دکھائے اور جو کہ ان کی حقانیت پر مبنی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں جو ہدایت کا سبب ہے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ پھر دیکھیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا، اس نعمت کو تبدیل کرنا ہے۔ مطلب جہاں جہاں پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا انہوں نے وہ ذکر ہی ختم کر دیا، وہاں سے بات ہی نہیں لوگوں کو بتائی نا۔
آج کے جو یہودی ہیں، پوپ ہیں، فادر ہیں، یہ لوگ بشپ ہیں، یہ ان کو چاہیے نا کہ یہ بتائیں اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں ہے۔ یہ دیکھیں نا قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے نا کہ ذکر ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں بتاتے نا؟ ان کو کیا ہے؟ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے پر قیامت کے دن کافروں سے اوپر ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے جو ہے نا۔ اچھا، یہ جو لوگ تھے نا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ان کی غربت کی وجہ سے، کیونکہ وہ غلام بیچارے، ان کے وہ بڑا ظلم و ستم ہوا تھا، تو وہ کہتے کفار ان کو تنگ کرتے تھے، چھیڑتے، لو جی تم جو جناب صاحب کیا اس سے کہتے ہیں، کیا تمہیں ملا مسلمان ہو کے؟ لیکن دیکھیں آج ان ہستیوں کے نام ہم کتنے ادب احترام سے لیتے ہیں، قرآن پاک میں آیات ان کے لیے نازل کی جا رہی ہے نا، ان کے دل کو سکون عطا فرمانے کے لیے۔ تو بہرحال غریب مسلمان بھائی بہنوں کا مذاق اڑانا جو ہے یہ بہت ہی برا فعل ہے، اور یہ کافروں کا فعل ہے۔ جو آج جو ہمارے لوگ مسلمان بھائی بہنوں کا، یا جو لوگ دین پہ چلنے والے لوگ ہیں اور اس کے لیے وہ مشکلات سے بھی زندگی بسر کرتے ہیں، بجائے کہ ان کی مدد کرنے کی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، الٹا ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور یہ نہایت غلط بات ہے، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ کافروں کا فعل ہے۔ آگے چلیں تو تمام لوگ ایک دن دین پر تھے، تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنی باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا، اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑے، تو اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائیں، توریت، انجیل، زبور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، قرآن پاک، صحیح ہے نا جی؟ لیکن کیا تھا کہ وہ اختلافات کرتے تھے نا، بہت زیادہ اختلافات تھے ان میں، وہ باتیں بیان نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو باتیں کھول کھول کے بیان کی کہ بھئی میں نے تو یہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں یہ نازل کیا تھا، انہوں نے اس کو مٹا دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی و شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اب یہ آیت جو ہے نا، یہ غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ سامنے محترم دیکھیں ذرا، جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو بڑی بڑی تکالیف آئیں، اور انہوں نے ان تکالیف کو برداشت بھی کیا نا۔ یہاں سے دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرماتے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے کہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، اور آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ اندازہ کریں اتنی مشکلیں، آج ہم سے تھوڑا سا روزہ نہیں رکھا جاتا، 100 قسم کے مذاق بنا دیتے ہیں، 100 قسم کی ہم ذرا سی کوئی پرابلم آ جائے، لو ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی پڑھائیاں کرتے ہیں، ہماری مشکلیں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ان لوگوں کو ذرا غور سے سننا چاہیے، جیسے پچھلے بھی ہم نے آیات میں بیان کیا تھا کہ مومن کی جو مشکلیں ہیں وہ اس کے مقامات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صحیح ہے نا جی؟ اور آگے فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اپنا مال کہاں پر خرچ کروں، کس پر خرچ کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے۔ خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے کہ اگر آپ کے والدین موجود ہیں آپ ان کی خدمت کریں، ان کے اوپر مال خرچ کریں، ان کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا، بیماری کے حوالے سے دوائی کا، ہر چیز کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کے جو قریبی رشتہ دار اگر غریب ہیں تو آپ ان کی کہنے کے بغیر ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، پوچھیں ان سے۔ اگر کوئی آپ کے محلے میں، علاقے میں کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مسافر ہے
تو اس کو بھی دیکھیں۔ اچھا اس میں ایک بات ہے کہ اس آیت میں صدقہ نافلہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے نا اس کا بیان ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دینا جائز نہیں، صحیح ہے نا، وہ آپ کے ماں باپ ہیں بھیا، آپ ان کو گفٹ کریں، تحفہ دیں، آپ کا سارا مال ہی ان کا مال ہوتا ہے، تو آپ جس کا مال ہوگا تو اس کو تھوڑی نا اپنے مال سے صدقہ خیرات کرنا ہے، یہ تو ماں باپ نے آپ کی تربیت کی نا، تو آپ کا فرض ہے کہ اب آپ ان کی خدمت کریں۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ دیکھیں یہاں پہ نا جہاد کے بارے میں بات کی گئی ہے، ابھی ہم پیچھے حج کے بارے میں بات کر رہے تھے، ابھی یہاں پہ جہاد کے بارے میں بات کی گئی ہے، جب اس کے شرائط پائے جائیں اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ۔ فرمایا گیا اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگر چاہیے تمہیں طبی اعتبار سے ناگوار ہے، تمہارے اوپر شاک ہے، لیکن تمہیں طبی طور پر کوئی چیز ناگوار ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ ہے اور نقصان دہ ہے، جیسے کڑوی دوائی، انجیکشن اور آپریشن طبی طور پر ہمیں اچھے نہیں لگتے لیکن نقصان دہ نہیں بلکہ نہایت فائدہ مند ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ وہیں کسی چیز کا تمہیں پسند ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اچھی اور مفید ہے، مطلب جو مجھے پسند ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھی یا بری بھی ہو۔ ہمارے یہاں پہ لوگ دیکھیں نا کہ کیا کرتے ہیں کہ آج جیسے جہاد ہے وہ نظریاتی جہاد ہے، یہ جیسے آپ کو بتا 5th جنریشن وار ہے، تو ہمیں اس کے حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے نا کہ اگر کوئی دین کی بات کر رہا لوگ آج کے دور میں دین کی بات کرنا، لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنا، تو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی نہیں، کیوں یہ جہاد کر رہے ہیں، کیوں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، نہ کریں بس جی اپنا روزی روٹی کمائیں، خیر اللہ صلی اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ لوگ جو ہے منافق، اللہ پاک کہتے ہیں تمہیں تو یہ بڑا تمہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہمارے سے ناتا چھوڑ دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم دوسرے ملک نہیں جا سکیں گے، ہمارا بین ہو جائے گا، تو نہیں بھائی تمہیں برا لگتا ہے لیکن اللہ کو یہ بہت پسند ہے جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بتانا، لوگوں کو یہ اللہ کو بہت پسند ہے جہاد کرنا۔ اب دیکھیں جی اگلی آیت پھر یہ 217 نمبر آیت آ رہی ہے، پھر اس میں پھر جہاد کے بارے میں بیان فرمایا، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک سے بھی زیادہ بڑا گناہ، فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ دونوں وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں جی اللہ پاک اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بری بات ہے، لیکن یہ دیکھو نا کہ وہ انہی دنوں میں تو مسلمانوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، انہی دنوں میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور سارے معاملات ان کے خراب کری جا رہے ہیں۔ اگر تم ابھی بھی جہاد نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ اگر تم نے جہاد نہ کیا تو وہ تو آہستہ سے تم سب کو مار دیتے چلے جائیں گے۔ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کر رہے اور تمہیں ظلم و ستم کے پہاڑ تمہارے پر توڑی جا رہے ہیں تو تم کیوں چپ و خاموش ہو؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر لان تان کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیں نا خود امریکہ یورپ میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں لیکن جناب مسلمانوں کو برا فضول میں دہشت گرد قرار دیتے ہیں، خود فضول میں جاہل کہتے ہیں، خود آپ نے کیا کام کر لیا انسانیت کی بھلائی کے لیے؟ بلکہ الٹا دیکھیں تمام مسلم ممالک کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دیکھنے ہر مسلم ممالک میں بم باری کون کر رہا ہے؟ نظر آپ کو کون آئے گا؟ یورپ والے، امریکہ والے، عیسائی، یہودی، یہ آپ کو نظر آئیں گے۔ کہیں پہ آپ کو نظر آئے کہ مسلمانوں نے کوئی عالمی جنگ چھیڑی ہو، کچھ کیا ہو کسی کو؟ یہ تو ہمیشہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ بھی مسلمانوں کی واہ سبحان اللہ برا کہی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں یہ بھی چیز دیکھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں شتیر نظر نہیں آتا۔ تو فتنہ جو ہے نا لوگ خود بھی بہت بڑے بڑے پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں پہ لوگ نا فتنے بہت پھیلاتے ہیں نا۔
اب دیکھیں اس آیت سے صحابہ کرام کی شان بھی معلوم ہو جائے. کفار نے صحابہ کرام پہ اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف سے کفار کو جواب دیا. مطلب دیکھیں کہ ان کے لیے اللہ جواب دے رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پر لوگ ہیں توبہ نعوذ باللہ ایسی ہستیوں کو برا کہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہوا ہے. آگے چلیں. وہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیں نا اس میں ایمان، ہجرت اور جہاد تینوں بڑے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں اعمال بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کے لیے نکلنا، جانا، علم حاصل کرنا اور اللہ پاک کے لیے تدین کا کام کرنا. پھر آگے آتا ہے آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہے، ان کا گناہ ان کی نفع سے زیادہ بڑا. آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. تم فرماؤ جو زائد بچے. اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں غور کرو، یا تتفکرون، غور کرو، دیکھو. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا بلکہ حرمت کی آیات سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئی. 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد شراب ٹوٹلی حرام قرار دے دی گئی. صحیح ہے نا جی. اب یہاں سے دیکھیں شراب اور جوئے کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے. یہاں پہ ایک مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے. عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 خصلتیں پسند ہیں. نبی پاک نے حضرت جعفر طیار سے دریافت میں انہوں نے عرض کیا ایک خصلت تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور دوسری یہ ہے کہ شراب نہیں پی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو. دوسری خصلت یہ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی. صحیح ہے نا جی. کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ نقصان. یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا. چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا. سبحان اللہ، کیا سلیم الفطرت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے تو پھر دریا خشک ہو جائے وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا. اندازہ کرے مولا علی شیر خدا، صحابہ کرام جو نشے سے اتنا دور ہیں، اور آج لوگ نشہ کر کے مولا علی کے نعرے لگاتے ہیں اور جھوٹ کرتے ہیں نا، کتنا غلط بات کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں زائد بچ جائے. تو صحابہ کرام تو خیر ساری چیزیں ہی اللہ کی راہ میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ جتنا آپ کے گھر میں ہے موجود جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے اس کے بعد دوسروں ساتھیوں کا، لوگوں کا خیال رکھا کرو. آگے اس کے بعد فرمایا دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور فکر کر لیا کرو. تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. یہاں پہ یتیموں کے مال کے حوالے سے دیکھیں نا حقوق العباد کا کتنا ذکر آ رہا ہے. مال خرچ کرنے کن پہ خرچ کرنا؟ غریبوں پر نا، لوگوں پہ خرچ کرنا ہے. شراب کے حوالے سے جیسے بات کی گئی، اب یہاں پہ بات کی گئی اللہ تعالیٰ مطلب چاہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جسم دیا، تم کوئی ایسے کام نہ کرنا کہ تمہارا جسم خراب ہو یا تمہیں کوئی ضلالت. جوئے میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو ہار گئے تو ضلالت ہی ہے نا، تو اللہ پاک کہتے ہیں ضلالت نہ ہو، تمہیں کوئی معاملات تمہارے خراب نہ ہو جائیں. پھر اس کے بعد پھر دیکھیں نا اللہ تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یار اس سے زیادہ اور حقوق العباد کیا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق بیان کیے ہیں. سب سے بڑے انسانی حقوق جو ہے وہ قرآن پاک میں یتیموں کے معاملات میں اندازہ کریں. یہ ایک آیت ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں آگے پھر بیان فرمایا جا رہا ہے. اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے. دیکھیں مسلمان اگر غلام مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے، مطلب کوئی غلام عورت ہے غریب ہے تو وہ اس کافر عورت سے زیادہ اچھی ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت یا امیر بھی ہو. اگر وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک ایمان نہ لے. اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو. وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اب یہ آیت جو ہے صحابی رسول حضرت مرثد غنوہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل، وہ ایک بہادر شخص تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ تو وہاں پہ ایک عورت تھی جس نے، جو مشرکہ تھی، اس نے شادی کے لیے کہا، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس بات کا حکم نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جناب ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ پھر عورتوں کے سرپرستوں سے خطاب فرمایا حضور نے نا کہ اپنی مسلمان عورتوں کو غیر مسلموں سے نہ بیاہ کرو۔ اچھا جی، ایک بات یہاں سے یہ بھی سن لیں کہ ہمارے یہاں پہ آج غیر مسلموں سے بھی اب لوگ پتہ نہیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیوں؟ اور دوسرا کہ غیر مسلک جو ہے نا یہ بھی بڑا ہے کہ اگر ہم اہل سنت جماعت ہیں تو ہمیں کسی شیعہ سے نہیں کرنا چاہیے، اگر شیعہ ہے تو اسے کسی اہل سنت سے نہیں کرنی چاہیے شادی، یا اہل حدیث وہابی تو آپس میں، کیونکہ جب ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ شادی تو چلو ہو جاتی نہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم امی جی کسی مسلک کو مانتے ہم تو جی مسلمان ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ بہت زیادہ مسلکی حوالے سے گھریلو فیملی میں جب سب لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں تو وہ پھر لڑائیاں جھگڑے اور بہت زیادہ معاملات ایسے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آستانے میں جب ہم بیٹھتے ہیں ادارے میں تو بہت سے مسئلے مسائل لوگ اسی طرح سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو خدارا جو ہے نا تھوڑا سا اس پر بھی غور کیا کرے شادی بیاہ کرتے وقت، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا۔ اور آگے فرمایا اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جہاں جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، خوب صاف ستھرے رہنے والوں سے بھی اللہ پاک محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اچھا جی، عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے تھے، ایک مکان میں رہنا ہی نہیں گوارا نہیں تھا، بلکہ ان کو بعض بات تو گھر سے نکال دیتے تھے۔ تو اور عیسائی بھی جو تھے نا، یا تو اور عیسائی کیا کرتے تھے، عیسائی تو جی بہت ہی زیادہ ہی پھر مطلب غلط کام شروع کر دیتے تھے۔ تو مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت فرمایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دیکھیں قربان جب ان صحابہ صحابیات پر جو حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کے مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے اور پھر اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات نازل ہو جایا کرتی تھیں، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ فرمایا افراد و تفرید کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی، بتایا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور لیکن یہ ہے کہ آپ ان سے نفرت نہ کرو، آپ ان کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ صحبت نہیں بس کر سکتے۔ تو یہ دیکھیں نفرت نہیں کرنی نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتاً ایک معاملات جو ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا۔ ہاں یہ بھی دیکھیں خواتین جو کہتی ہیں کہ جناب ہمارے حقوق نہیں ہمارے حقوق نہیں ہے، تو یہ دیکھیں نا یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت ہے جس میں خواتین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، جو ان کی پرسنل معاملات ہیں۔ اندازہ کریں کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ کیا سلوک کرتے تھے، اب دیکھیں نا اب کیوں یہود و نصارہ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، کیوں ان کے پیچھے ہماری خواتین چلی جاتی ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک میں دیکھیں ان کا کتنا بڑا حق کون اسلام دے رہا ہے، اللہ پاک دے رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر آگے خواتین کے حوالے سے بیان ایک اور آیت بیان کی گئی ہے 223 نمبر آیت، اس کے بعد پھر آگے 224 نمبر آیت ہے، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگار اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ فرمایا کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کی مدد ہی نہ کر سکو۔ تو قسمیں کھانے سے بھی ویسے نہ منع کیا گیا ہے کہ نہیں کھانی چاہیے۔ ہمارے لوگ جو ہیں کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہی قسم کھانا، قسم خدا کی اس طرح بن جاتا ہے نا۔ فرمایا اللہ ان قسموں سے تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، مطلب جھوٹی قسمیں کھانا۔ فرمایا قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، لغو، غموس، منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے، ادھر حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے، اس پر کفارہ نہیں، مطلب آپ کو نہیں پتا تھا لیکن آپ نے پھر بھی قسم کھا لی، صحیح ہے نا، بعد میں پتا چلا تو یہ غلط بات تھی اور آپ نے اس پہ شرمندگی اختیار کر لی، توبہ کر لی۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔ منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے، اس قسم کو
اگر توڑے تو بعض صورتوں میں گنہگار بھی ہے، کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں جھوٹی قسمیں بھی، اور توبہ نعوذ باللہ آج کل تو جھوٹی قسمیں کھانا بھی ایک کاروبار بن چکا ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم 4 مہینے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، 6 مہینے نہیں جائیں گے، تو کوئی لوگ سال کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں نا کہ خواتین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ خواتین کو یہ پڑھنا چاہیے اور تفصیل سے پڑھنا چاہیے، خوش ہوں کہ دیکھیں کہ ہمیں اسلام نے کتنا پروٹیکشن دی ہے، کتنی زیادہ پروٹیکشن اسلام نے آپ کو دی، کسی مذہب نے نہیں دی ہوتی ہے۔ اور نصارہ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ تو دیکھیں بڑی ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں خواتین، کیا معاملات نہیں ہو رہے، اور یہاں پہ دیکھیں اللہ پاک آپ کو حقوق دے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں دیتا تو وہ علیحدہ بات ہے، اس کا اب الزام اللہ پر تو نہ لگائیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو الزام نہ لگائیں، توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور اچھا جی آگے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ وہ عورتوں کو 1 سال 2 سال ملتے ہی نہیں تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے، لٹکا کے رکھتے تھے نا ان کو۔ تو یہاں پہ پھر فرمایا، پھر مدت 4 مہینے کی مدت معین کر دی گئی نا کچھ، کہ بھئی نہیں عورت آپ نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتے تو آپ اس کو پھر طلاق دے کے فارغ کریں، تاکہ آگے وہ اپنا کوئی نظام جو ہے وہ اور اگلا کرے، کوئی اور شادی وہ کر لے اور اپنی زندگی کو احسن طریقے سے نبھائے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ سال اس کو نہیں مل رہے ہیں تو آپ اس کو کوئی نان نفقہ بھی نہیں دے رہے ہیں، اور آپ کو کچھ پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں، اور کہاں سے کمائے گی، کہاں سے کھائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روک کے رکھیں، اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق جیسے ان کا عورتوں پر مردوں کو ان پہ فضیلت حاصل ہے۔ صحیح ہے نا جی۔ علیہن درجہ وللرجال علیہن درجہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کس کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، خواتین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کو حیض اور عدت کے معاملات کے بارے میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ جی تھوڑی سی بات کرتے چلیں گے جی شوہروں کے حوالے سے۔ شوہر پر بیوی کے چند حقوق یہ ہیں کہ جو شوہر کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں نا، کہ اپنی بیوی کو خرچہ دے، ان کو اچھی سی رہائش مہیا کرے، اچھے طریقے سے ان کا گزارا کرنا، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کرے، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم اپنی بیوی کو دیتے رہیں، اچھی باتیں ان کو بتاتے رہیں۔ یہ ہے نا کہ مردوں کو چاہیے خود بھی اچھی باتیں سیکھیں نا، ہمارے مرد اچھی باتیں نہیں سیکھتے ہیں۔ ایک تو علماء کرام کے پاس بیٹھیں، پیران اعظام کے پاس بیٹھیں تو اچھی باتیں، دین کی، اسلام کی شرعی باتیں بھی سیکھیں، اپنی خواتین کو با پردہ بنائیں، ان کو حیا والا بنائیں، ان کے خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کریں، کہ وہ اگر وہ شریعت کی کوئی خلاف ورزی کریں تو اس پر ان کو منع کریں۔ جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کریں، اپنی بیوی کی دلجوئی کریں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں لیکن آپ کا تقوی ہے نا، کہ فرمایا کہ اگر کوئی عورت سے آپ کو تکلیف پہنچے تو اس پر صبر بھی کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ خواتین کے حقوق تھے نا، پھر آگے فرمائے بیوی پر شوہر کے چند حقوق ہیں، کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے کہ ازدواجی تعلقات میں متعلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں سی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں سی خوشی چاہنا، اسے اپنا سردار جاننا۔ اگر آپ اپنے ملکہ بننا چاہتی ہیں تو جناب اپنے شوہر کو آپ کو بادشاہ بنانا ہوگا، اس کو بادشاہ کا درجہ دینا ہوگا، پھر ہی آپ بادشاہ کی ملکہ ہوتی ہے نا، غلام کی، نوکر کی تو ملکہ نہیں ہوتی۔ ہمارے شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، آج کل تو خواتین ماشاءاللہ اپنے شوہروں کے نام لیتی ہیں، تو یہ دیکھیں ادب سکھایا جا رہا ہے ہمیں۔ کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور آج کل خواتین تو جہاں بیٹھتی ہیں سہیلیاں فون کرتی ہیں ادھر ادھر، فرمایا گیا نا لباس ہیں ایک دوسرے کے، تو ایک دوسرے کو بے لباس نہیں کرنا چاہیے نا، ایک دوسرے کی باتیں مردوں کو بھی خواتین کو بھی چاہیے، دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کو یا دوست یا باپ کو ایک دوسرے کی آپس کی باتیں نہیں بتانی چاہیے، یہ آپ دونوں کا راز ہوتا ہے، تو یہ راز آپ دونوں میں ہی رہنا چاہیے، ایون کہ بچوں کو بھی نہیں بتانا چاہیے آپ کے اگر ہیں تو۔ اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا، اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر رشتہ داروں کے یہاں نہ جانا، وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوشامد کر کے منا لینا، یہ بیوی کو کہا جا رہا ہے۔
دیکھیں نا، ہمیں گھریلو زندگی کتنی اچھے سکھائی گئی ہے نا. آپ یقین کریں کہ شوہر بھی یہ معاملات کریں، بیوی بھی کریں، تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے، کتنی خوبصورت ہو جائے، لڑائیاں جھگڑے ہی ختم ہو جائے سارے. ہمارے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کتنی پیاری پیاری آیات جو ہیں وہ یتیموں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، ساری حقوق جو ہیں وہ اس میں بیان کیے جا رہے ہیں. خواتین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، بیوی اور شوہر کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں جی، اگلی آیت ہے طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے. تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لی. اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو. جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ پاک کی بات کو نہیں مانتا وہ جی ظالم ہے. بہرحال یہ طلاق کے معاملات ہیں، یہ خدا را کوشش کریں کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو ہماری زندگیوں میں. لیکن اگر ہو بھی جائے تو خود بیٹھ کے گھروں میں یہ مسئلے پھر نہ دیکھا کریں، بلکہ یہ اہل علم مفتیان کرام جو ہیں علماء، ان کی بارگاہ میں جائیں، وہ پھر آپ کو بتائیں گے ان مسئلوں کا حل، قرآن و سنت سے بتائیں گے. یہ نہیں کہ کسی بڑے سے کر لیا، اس سے کر لیا، فلانے سے کر لیا. نہیں، ہر ایک بندہ صاحب علم نہیں ہوتا، اس میں بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں. صحیح ہے نا جی. پھر فرمایا پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی. کوئی لوگ کہتے ہیں جناب نہیں جی نہیں، 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے، پھر 3 طلاقیں ایک، پھر 3 طلاقیں ایک، مطلب 9 طلاقوں کو 3 طلاقیں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. قرآن پاک میں الفاظ چیک کریں ذرا. تو مطلب تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے. پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے. یہ دیکھیں نا، ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہے، خواتین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان کو عزت احترام سے اگر چھوڑنا بھی ہے تو عزت احترام سے چھوڑو، بستی کر کے نہ چھوڑو. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائے تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ رکھو تاکہ تم پر زیادتی کرو. تم ان پر زیادتی کو جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بنا لو اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو. اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو. فرمایا کہ اللہ کی باتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو. اللہ پاک تمہیں کھول کھول کے آیتیں بیان کر رہا ہے، تمہارے معاملات کو بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری گھریلو زندگی اچھی ہوگی تو تم باقی معاملات بھی کر سکو. اگر تمہاری گھریلو زندگی اچھی نہیں ہوگی تو باقی معاملات کیسے کرو گے؟ سامعین محترم ذرا غور کریں، سوچیں کہ ہمارے یہاں بھی جب طلاقیں ہوتی ہیں تو دونوں لڑکا لڑکی گھر والے بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. وہاں پر بھی اس وقت کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایسے نہ چھوڑو. اگر کسی کو طلاق دینی ہے تو اسے کوئی نان نفقہ دو، اسے کوئی پیسے دو تاکہ وہ اپنے گھر میں جا کے یا کہیں جا کے اپنا کوئی معاملات کو بہتر کر سکے، اچھے سے زندگی گزار سکے، کچھ کھا پی سکے. اگر تم نے اس کو طلاق دے دیا، اگر اس کا کوئی نہ ہوا یا اگر ہوا تو ماں باپ بیچارے غریب ہوئے تو پھر وہ اپنی بیٹی کا کیسے اس کو سنبھالیں گے؟ تو ان کو کچھ دے دلا کے فارغ کیا کرو. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں اپنے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں. نصیحتیں دی جاتی ہیں جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. مطلب اگر ایک عورت کی شادی نکاح ٹوٹ گیا ہے، مطلب طلاق ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو کریں، اچھی بات ہے وہ، تاکہ اپنی زندگی کو آگے لے کر چل سکے. آگے دیکھیں بات آتی ہے، اب یہاں پہ خواتین کے سارے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. 233 نمبر آیت اب ہم بیان کرتے ہیں کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس لیے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے. باپ پر کون سی ذمہ داری ہے؟ عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ. کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے. جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں. کوئی تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو. اللہ سے ڈرتے رہو
جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا یہاں پہ مائیں جو دودھ پلاتی ہیں ان کے بھی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں حقوق نہیں ہے۔ اسلام میں سارے حقوق تو آتے ہیں نا، ذرا ان کا ترجمہ بھی تو کھول کھول کے پڑھا کریں نا، اور بے جا ظلم و ستم اور بے جا اسلام کے اوپر باتیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال پھر اس میں دودھ پلانے کے حوالے سے بہت سے احکامات ہیں اور بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا تم میں سے جو مر جائیں بیویاں چھوڑیں تو بیویاں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ 4 مہینے 10 دن جو بیوہ ہوتے ہیں نا اس کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ تم دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب خواتین کے لیے عدت کے مسائل بھی کھول کھول کے اللہ پاک نے دیکھیں قرآن پاک میں عدت کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور طلاق یافتہ کے بھی بیان کیے گئے ہیں، بیوہ کے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے بیان ہوتا ہے اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کرنا سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو۔ عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچا۔ جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے۔ اچھا جی، کہا جا رہا ہے کہ جو عدت میں ہو نا تو اس ٹائم اس کے ساتھ نکاح کی بات نہ کریں۔ ہاں، اشارے کنائے میں آپ کسی کے ذریعے کر سکتے ہیں، ان کی ساری باتیں انہوں نے بعد میں شادی تو کرنی ہے نا، لیکن عزت احترام کے ساتھ بات کریں۔ یہ دیکھیں نا عورتوں کے خواتین کے حقوق کی کتنی آیات یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو۔ مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق، تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق نے فائدہ پہنچائی بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ مطلب اگر تم چھوڑ رہے ہو بیوی کو تو پھر بھی تم ان کے ساتھ بھلائی کر کے ان کو چھوڑو، ایویں گھر سے دھکے دے کر نہ نکالو۔ یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے دھکے دے کے نکالنا، بلکہ عزت سے احترام سے اگر تم نہیں رہنا چاہتے تو نہ رہو، اسے کسی دوسرے کے لیے رکھ دو، مطلب وہ کہیں اور جا کے اپنی شادی کر لیں۔ بہرحال ذلیل اور رسوا کا بھی نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو، مطلب اگر تم نے ان کے سامنے بستری نہیں کی، چھوا نہیں ہے تو بھی طلاق دے دو، تو تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ مردوں تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے نزدیک زیادہ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ دیکھیں یہ حق مہر کے حوالے سے کتنی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور آج لوگ جو شوہر حضرات معاف کروا لیتے ہیں حق مہر، یہ بھی کتنی غلط بات ہے، نہیں معاف کروانا چاہیے، جتنا بھی ہے جو بھی ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ خواتین کو غور کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہیے خواتین کو۔ اچھا جی، آگے یہ خواتین کی بات چل رہی ہے، ان کے حقوق کے حوالے سے بات چل رہی ہے، وومین رائٹس کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو اس کے آگے اللہ پاک نے فرمایا تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب جہاں پہ دیکھیں نا نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی، گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے کرتے اپنے رب کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق بتا رہا ہے، مرد کے، یتیم کے، بیوی کے، طلاق یافتہ کے حقوق، جو ہے عدت والی ان کی حقوق اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کہیں تم اپنی اس ساری باتوں میں اللہ کے حقوق نہ بھول جانا، بلکہ نماز وسطیٰ کی پابندی کرو، لازمی کرو۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے۔ صحیح ہے نا جی؟ تو نماز اثر جو ہے اس کی پابندی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے جی فرمایا پس پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اسے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو کسی دشمن کا یا درندے کا تو تم اگر کیا اسے کہتے ہیں پیدل چل رہے ہو یا سوار ہو، تم اس حالت میں بھی کسی بھی حالت میں تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال لیکن جب اگر آپ کو یہ جنگ وغیرہ کی صورتحال میں باتیں بتائی گئی ہیں نا، جب بہت زیادہ دشمن کا خطرہ ہو تو اس میں نماز کے طریقے ہیں وہ بھی بتائے گئے، وہ پھر آگے خیر آئے گی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں بھی بیان کیا جائے گا۔
چلے جی، حقوق العباد کا ذکر ہو رہا تھا بیچ میں. اللہ پاک نے اپنی نماز کا ذکر فرمایا کہ بھئی یہ نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے تو ہی تمہیں مشکلوں سے آزادی ملے گی. اگر تم نماز ادا نہیں کرو گے تو پھر تمہیں مشکلوں سے آزادی کیسے ملے گی؟ ہاں، ہم نے پیچھے بھی آیت پڑھی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. تو یہاں پر بھی حقوق العباد تب تمہارے اچھے ہوں گے جب تم اللہ کی بارگاہ میں بھی جایا کرو گے. پھر آگے پھر خواتین کے والے سے بات آ جاتی ہے 240 نمبر آیت میں، جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں. اللہ زبردست حکمت والا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی. پھر 1 سال کی عدت تو سورہ بقرہ کی آیت 234 سے منسوخ ہو گئی، مطلب تبدیل ہو گئی، منسوخ ہو گئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ کر دی گئی نا بعد میں، اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے منسوخ ہوا. یعنی اب یہ بات ذرا غور طلب ہے، سب غور سے سنیں، کہ جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دی گئی، لہذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا. اب یہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ ایک خاتون ہے، عورت ہے، اس کو باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ مل رہا ہے اور شوہر کی جائیداد سے بھی اللہ پاک حصہ دے رہا ہے. بھائی اور کیا حقوق چاہیے؟ اتنے بڑے وومن رائٹس اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دیے. میں تو کہتا ہوں آپ کو جتنا زیادہ درود و سلام پڑھیں، احکامات الہیہ پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تو آپ شکر ادا نہیں کر سکتی، اس کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ اللہ پاک نے اتنے آپ کو حقوق بیان فرما دیے، اتنی آسانیاں عطا فرما دی ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، غور کرو. طلاق والی عورتوں کو بھی فرمایا عزت دو. اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو تو ان کو چھوڑتے ہو تو ان کو کچھ نان نفقہ دے کر چھوڑو نا بھائی، ان کو ایسے تو نہیں چھوڑ دو نا تم ان کو. فرمایا اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہ ہوا تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا نا، کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا تو موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے، جنگل میں چلے. یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حکم الہی سے وہیں پہ مر گئے تھے یہ لوگ نا. پھر آگے ذکر آتا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو نا. ہے کوئی جو اللہ کو اپنا کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے. اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ پاک فرماتا ہے میں تنگی بھی دیتا ہوں، میری طرف سے ہے تنگی، اور وسعت اگر تمہیں عطا کرتا ہوں کسی بھی حوالے سے، وہ بھی وسعت بھی میری طرف سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہی یہ انعام ہے نا جو ہمارے اوپر ہوتا ہے. ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، کبھی ہماری پکڑ بھی کی جاتی ہے نا. خیر بہرحال پھر آگے فرمایا اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کی گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو تم پھر جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. مطلب دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو چکی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ فراموش کر دیے تھے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کے بڑے برے افعال ہو گئے تھے. تو ان پر قوم جالوت کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا، جس کو قوم عمالقہ کہتے ہیں. جالوت ایک نہایت ظالم و جابر بادشاہ تھا. تو لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو کہ آپ جناب ہمارے لیے دعا کریں. نبی کا نام تھا حضرت شموئیل علیہ السلام، صحیح ہے نا جی. پھر وہ شموئیل علیہ السلام میں بڑا یہ لمبا واقعہ ہے. ایک تو شموئیل علیہ السلام صحیح ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا، جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو تو کیا ہوتا ہے جب قوم کی اچھا جی یہاں پہ بات بیان کی جا رہی ہے، جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو تو پھر ان کے اوپر ظالم و جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. دیکھ لینا جی ہماری بھی بحیثیت قوم دیکھا جائے تو ہماری اعتقادی کیفیات بھی خراب ہیں، عملی تو عملی پریکٹیکل مسلمان ہم کتنے ہیں پریکٹس کرنے والے، تو اسی لیے ہمارے اوپر وہ جو حکمران ہے وہ بھی اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ویسے ہی ہے نا. ہمیں بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا غور کر لیا کریں اپنے اوپر بھی. جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم راہ خدا میں جہاد کریں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ مقرر کیا. صحیح ہے نا جی، بادشاہ مقرر کیا. پھر کیسے بادشاہ مقرر کیا کہ فرمایا کہ ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا. وہ کہنے لگے اس سے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کچھ شادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. بھئی اللہ پاک کی ذات ہے نا، وہ جس کو جب چاہے جو چاہے عطا فرما دے. بنی اسرائیل کے جو سردار تھے وہ حاضر ہوئے اور شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت جو ہے نا وہ یہود بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے. نہیں یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں اس معاملے میں. اب دیکھیے انہوں نے کہا تھا پہلے اللہ کے نبی سے ہم حکم مانیں گے، اب جب اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تو انہوں نے نافرمانی کرنی شروع کر دی نا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے. صحیح ہے نا جی. اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، طالوت اس زمانے میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا اور جسم کے حوالے سے بھی بہت طاقتور تھا. سامعین محترم، حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے تخمینے قائم کرنا ناجائز ہے. علم مال سے افضل ہے. حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم و قوت اور قابلیت و صلاحیت. ہمارے یہاں پہ دیکھنے آج کل صلاحیت کسی کی ہوتی نہیں ہے، نہ قابلیت ہوتی ہے، بس پیسے کی بنیاد پر لوگ مال کی بنیاد پر اگلے کو حکمران بنا دیتے ہیں. کسی غریب ہو لیکن اگر وہ صاحب علم ہو تو اس کو لوگ پوچھتا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کے بعد بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. آج کل تو اسی عالم کی بات سنی جاتی ہے جو بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں آئے، بڑی کوٹھیوں میں رہتا ہو. جو غریب ہو لیکن صاحب علم ہو تو اس کی بات بھی سننا لوگ گوارا نہیں کرتے. بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہت غلط. ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر رکھا جائے. جہاں جسے بادشاہ مقرر کیا اسے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے طالوت کا نام دیا گیا. یہ بنیامین بن حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے. پھر فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے. اسے کہتے ہیں تابوت سکینہ. سکینہ دلوں کا چین ہوتا ہے. معزز موسیٰ معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. یہ بھی جناب تابوت سکینہ پھر جب آیا فرشتے لے کر آئے. اچھا جی اب یہ فرشتے لے کر آئے، قوم عمالقہ جو تھی نا اس نے جب اس قوم کے اوپر حملہ آور ہوئے تابوت سکینہ لے گئے، اسے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا. ان کے 5 شہر صفاحتی سے مٹ گئے. تو پھر جب ان کو یاد آئے کہ یار یہ تو ہم نے بڑی غلط کام کیا، پھر تابوت کی انہوں نے بڑی توہین کی تھی جس کی وجہ سے یہ ہماری بربادی کا سبب بنا. چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا. فرشتے سے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے کر آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہذا بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے. اچھا جی اب ہم اس بات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ طالوت کے پاس تابوت سکینہ آنے والے واقعے سے معلوم ہونے والے چند مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا جی بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے. ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں. دیکھیں نا تابوت سکینہ میں کیا پڑا ہوا تھا؟ انبیاء کرام کے تبرکات تھے اور اللہ والوں کے تبرکات تھے. اگر آج بھی ہم اللہ والوں کے مزارات پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں، ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس خانہ کعبہ کا غلاف ہے، یا ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چالی کو صاف کرنے والا کپڑا مبارک ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ ہستی کے مزار کی چادر ہے، تو یہ
تبرکات ہیں تو ان سے اعزاز و احترام ان کا کرنا اور ان سے تبرکات سے فائدہ لینا، برکات لینا، یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں. تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے. سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے. ذرا غور سے پڑھنا چاہیے نا کہ تبرکات سے اب ایک نبی کے تبرک دوسرے نبی کے تبرک کو، دوسرے نبی کو فائدہ پہنچا رہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. پھر دیکھیں تبرکات کی بے ادبی گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ بربادی کا سبب ہے. جن لوگوں نے دیکھا نا بے ادبی کی تھی، گستاخی کی تھی قوم مالکہ، ان کے 5 شہر مٹ گئے. آج بھی جو لوگ اولیاء اکرام بزرگان دین کا، انبیاء اکرام کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، ناموس رسالت، ختم نبوت کے حوالے سے، تو دیکھیں پھر ان کا انجام بھی تو کیا ہوتا ہے. ان کی قبروں سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا، پھر ان کے معاملات بھی سارے خراب ہو جاتے ہیں. جو اللہ کی اولیاء پر، بزرگان دین پہ، اہل علم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، پھر وہ خود بھی تو برباد ہوتے ہیں نا. جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں، ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے. جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین شریفین یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے. یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء کرام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں. یہ جو تابوت سکینہ ہے اس میں انبیاء کرام کی تصاویر موجود تھیں، صحیح ہے نا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں. یہ تصویر بھی موجود تھی، اندازہ کریں. لیکن وہ کسی انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں تھی، وہ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں وہ تصاویر. تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے. اچھا جی، اس واقعے میں تھوڑا سا آگے جائیں تو آگے ہمیں کیا بات ہوتے ہیں. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کے شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے پانی میں لے لیں. صحیح ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو طالوت ہیں وہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ بھئی جتنا آپ کو کہا جا رہا ہے اتنا اپنے حکم پر عمل کرنا، صرف ایک گھونٹ پانی پینا، زیادہ پانی نہیں آپ نے پینا. لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، لوگوں نے اس نہر میں سے زیادہ پانی پیا اور وہ پھر کیا اس سے کہتے ہیں نقصان میں پہنچے. لیکن جنہوں نے پانی تھوڑا سا ایک چلو بھر پیا تھا وہ 313 تھے جو ثابت قدم رہے نا. اب یہاں پہ ذرا غور سے دیکھیں کہ ذرا کہ 313 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 313 لوگ تھے. آج بھی دیکھ لینا فرمایا گیا کہ دنیا میں رہو لیکن اتنا دنیا میں سے مان لو دولت یا چیزیں لوگ جتنا تم زندہ رہنے کے لیے کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ تم دنیا کی محبت میں غرق ہو جو دنیا کی محبت سے اپنے پیٹ کو بھر لیتا نا، دنیاوی مادیت پرستی سے، مادی چیزوں سے، تو وہ پھر کیا ہو سکتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے اس میں. جو اپنے آپ کو نہیں بھرتا مادیت پرستی سے اپنے پیٹ کو، اپنی نگاہوں کو، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے تو ان کا دل اور ان کی جو ایمان ہے نا وہ قوت سے سلامت رہتا ہے نا. اور پھر اللہ پاک جو ہے ان کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں. پھر میدان جنگ میں اللہ پاک ان کو صبر کی توفیق بھی عطا کرتے ہیں ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمایت اور نصرت بھی ان کو عطا فرما دیتے ہیں. ہاں، حمایت اور نصرت اور فتح، سب کامیابی سب تو چاہتے ہیں لیکن کہنا کوئی نہیں نا مانتے اللہ پاک کا. پھر آگے فرماتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اسے جو چاہا سکھا دیا. اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے. اب یہاں پہ ایک بات بتائی جاتی ہے کہ طالوت نے اعلان کیا تھا نا کہ جناب اگر میرے لشکر میں سے کوئی جالوت کو قتل کر دے گا تو میں اپنی آدھی سلطنت اور اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دوں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا، اور آپ حالانکہ سب سے اپنے بہن بھائیوں میں سے چھوٹے تھے اور بیمار بھی تھے اور بکریاں چراتے تھے، لیکن آپ جب آئے تو آپ نے، کیونکہ مستقبل کے نبی جو ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، تو آپ نے ایک رسی میں ایک پتھر لیا اور جالوت کو مارا، جو جالوت کا دماغ کو، پیشانی کو توڑ کر پیچھے سے نکل گیا، اور یوں طالوت جو تھا وہ ختم ہو گیا. مطلب واصل
جالوت جو تھا واصل جہنم ہو گیا، اور داؤد علیہ السلام نے اس کی لاش کو لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ طالوت نے داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ اپنی آدھی سلطنت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دی۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی، تو تمام ملک پر داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرما دی، اور آپ کو جو چاہا سکھایا۔ آپ لوہے سے ذرہ بھی بناتے تھے اور جانوروں سے کلام بھی کیا کرتے، جانور آپ کی باتیں بھی سنا کرتے تھے۔ اچھا جی، یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ ثابت قدمی کم لوگوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت عظیم خوبی ہے۔ جہاد سے پہلے آزمائشیں کر لینا بہت بہتر ہوتا ہے، کہ آج بھی جیسے لوگ جہاد میں جانے سے پہلے آرمی کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے نا۔ پھر یہاں پہ دیکھیں جی، علم نفسیات کو استعمال کیا گیا، علم نفسیات جو ہے نا وہ یہاں پہ سکھایا گیا ہے۔ ہمیشہ بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان سے گزار لینا چاہیے، اس سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ گرمیوں میں روزے آتے ہیں، فرمایا کہ اس سے پہلے جیسے شعبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، مطلب اپنے آپ کو عادی بنا لینا چاہیے ہمیں پہلے سے ہی نا، ابھی روزے رکھ کے، تاکہ رمضان میں ہم اچھے سے رکھ سکیں۔ تو بڑی بڑی چیزوں پر صبر کرنا مشکل ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کرنے کا عادی ہونا چاہیے۔ اگر ہم زیادہ بڑی چیزیں نہیں صدقہ و خیرات کر سکتے تو اپنے آپ کو عادت ڈالنی چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مال صدقہ و خیرات کرنے کی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر بڑے بڑے معاملات کو حل کرنے کا وہ طاقت آپ کے اندر آ جاتی ہے نا۔ تو دیکھیں، سائیکالوجی بھی ہمیں قرآن پاک میں سکھائی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے۔ مومن کو اسباب مہیا کرنے چاہیے، لیکن بھروسہ اپنے رب تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے۔ مطلب اسباب بھی ہوں لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ پینٹ پہ فرمائی اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ فرمایا کہ گمشدہ تاریخی حالات اور علوم غیبیہ کا عطا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کہ نہ تو آپ نے علم تاریخ حاصل کیا، نہ مورخین کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی ایسے درست معاملات، درست واقعات، حالات تاریخی سب حضور بیان فرمانے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور صاحب وہی ہیں۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہ سب جناب غیب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ یہود و نصارہ کی جو کتابیں تھیں، توراۃ انجیل زبور، اس میں تو بہت زیادہ چینجنگ آ چکی ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کتابوں سے دیکھ کے حضور نے بیان فرمایا نا۔ تو یہاں پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جاننا اور علم جاننا، یہ ساری چیزیں، تاریخ کا علم جاننا، نفسیات کا علم جاننا، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ ہم سب کو حق سچ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بھی کوئی غلطی کوتاہی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ پھر ہم تیسرا سپارہ بیان کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔